کہ برطانیہ کا قبضہ ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی حکومت جما رہی ہے، 1608 میں سورت کے اندر بلڈنگ بنا لیا ہے، 1662 میں ممبئی میں قبضہ کر چکا ہے، 1857 کے بعد مکمل تسلط ہے اور انڈیا کو آزاد کرنا ہے۔ تب علامہ فضل خیر آبادی فارسی میں لکھیں گے نظام آباد کے مولانا صاحب کو خط کہ جمعہ کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر آزاد کرانا ہے۔ ڈاکیا برطانیہ والا ہے، گھاس پلے پڑے گا کیا لکھا ہوا اس سے یہ سمجھ میں آیا پوری دنیا کا خالق اللہ ہے، کب تک چلانا ہے، کون کب مرے گا، زلزلہ کہاں لانا ہے، نظام زمین و آسمان شمس و قمر میں کب کب کیا کیا تبدیلی لانی ہے، اے مصطفیٰ میں جانوں یا آپ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے، میں جانوں آپ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے، کیونکہ علت و غایت و سب، علت و غایت سبب بہرے جہاں تم ہو سب تم سے بنا، تم بنا تم پہ کروڑوں، تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا سبات، اصل سے ہے ذل بدھا تم پہ کروڑوں دو، پوری دنیا سایہ ہے۔ آپ لوگوں نے علماء کی صحبت اختیار کی ہوگی تو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ دنیا میں تین ہی قسمیں، بس پوری دنیا میں تین ہی قسمیں، خارج میں اس کا موجود ہونا بغیر علت کے ضروری ہے اگر تو اس کو واجب کہا جاتا ہے اور وہ اللہ ہے، اور خارج میں اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے تو اسے محال کہتے ہیں، جیسے دو خدا ہونا محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر خارج میں کسی علت کے سبب ہے تو اسے ممکن کہتے ہیں۔ بس یہ تین ہی قسم ہے، ایک اللہ ہے محال ہو ہی نہیں سکتا، باقی سب ممکن ہے، سب ممکن ہے، اور جتنے ممکنات ہیں یہ سب سایہ ہے، سایہ ہے اصل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی احمد رضا خان کہہ رہے ہیں اصل سے ہے ذل بدھا تم پہ کروڑوں دو۔ فلسفہ منطق کے ذریعے اٹیک ہوتا ہے اسلام پر، سائنس کے ذریعے بھی اٹیک ہوتا ہے، فلسفہ کے ذریعے بھی اٹیک ہوتا ہے۔ امام محمد رضا خان فلسفہ میں جا کے رد کرتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم مغول آخر کے پھر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ منطق میں ایک ہے دلیل لمی، ایک ہے دلیل انی، لوجیکلی دلیل کے مجدد کا لوجیکلی پوائنٹ۔ دلیل امی کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے، یہ مت کہیے گا ہارڈ بول کے چلے گا، سمجھ میں آیا نا؟ بہت آسان ہے، آگ ہے تو دھواں ہوگا، آگ ہے تو یہ سمجھنا کہ دھواں ہوگا، اس کو دلیل لمی کہتے ہیں۔ اور آپ نے دھواں دیکھا آگ نہیں دیکھا، مگر دھواں دیکھا تو کہا نہیں نیچے کہیں نہ کہیں آگ ہوگی، اس کو دلیل امی کہتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، آگ سے دھواں کو سمجھنا دلیل لمی اور دھواں سے آگ کو سمجھنا دلیل انی، حافظ ملت سے اشرفیہ کو سمجھنا دلیل لمی اور اشرفیہ سے حافظ ملت کو سمجھنا دلیل انی، اعلیٰ حضرت سے رضویہ کو سمجھنا دلیل لمی اور فتاوی رضویہ سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو سمجھنا دلیل انی۔ جلسہ کو دیکھ کر فورٹ روڈ کے نوجوانوں کی توانائی کا اندازہ لگانا دلیل لمی، اور فورٹ روڈ کے نوجوانان سنی کو دیکھ کر جلسہ کے بارے میں اندازہ لگانا دلیل انی۔ بہت آسان ہے، آگ دیکھ کر دھواں کا اندازہ لگانا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، اعلیٰ حضرت کی خاصیت بلکہ ہر مجدد کی خاصیت ہوتی ہے جس فن کے ذریعے اسلام پر اٹیک ہوتا ہے اس فن کو کلمہ پڑھا کر ہی مسلمان بنا لیتے ہیں۔ جیسے امام غزالی کے بارے میں آیا کہ انہوں نے منطق کو کلمہ پڑھایا، منطق کو کلمہ پڑھایا، دلیل لمی۔ اعلیٰ حضرت دیکھیں کیسا اس کو دین کی خدمت لے رہے ہیں منطق سے۔ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے خدا کا ظہور، یا رسول اللہ آپ علت ہے ظہور رب کی، آپ نے بتایا اللہ ایک ہے تو سمجھ میں آیا،
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ہمیں سمجھ میں آیا تم سے خدا کا ظہور. یا رسول اللہ ظہور الہی کی علت آپ ہے. یہ دلیل لمی ہو گئے, دلیل لمی. اس سے خدا کا ظہور. اور مصطفیٰ کی قدرت, جانوروں کا کلمہ پڑھنا, شمس کو پلٹانا, چاند کو پھاڑنا, اشجار و ابحار و اقمار کو اپنا غلام بنانا. نبی کے حسن و جمال کو دیکھا تو سمجھ میں آیا نہیں اللہ ہے. نبی کو دیکھ کر اللہ کا پتہ لگانا, دلیل انی, دلیل انی. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم سے خدا کا ظہور, اس سے تمہارا ظہور. لم ہے یہ معین ہوا تم پہ کرو ظہور. نو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کوئی حملہ کرے. اعلیٰ حضرت نے نو کو بھی دین کا خادم بنایا, عاشق مصطفیٰ بنایا. سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. التقدیم ما حق تاخیر ہوئی مفید الحصر. ہمارے علماء فرماتے ہیں جس کو پہلے آنا تھا بعد میں لائے, جس کو بعد میں آنا تھا پہلے لائے, تو حصر کا فائدہ دیتا ہے. سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. امام احمد رضا خان در شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی. فتاوی رضویہ شریف آج ہمارے پاس میں ہے. فتاوی رضویہ شریف یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے. فقہ حنفی کا. اگر ہندوستان میں جیسا کہ میں نے کہا عقل آزاد ہے اور ہر مذہب والے ہر ملک میں پارلیمنٹ میں نظام رکھتے ہیں, اگر ہندوستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے سب سے جامع معنی اگر اردو دنیا میں کوئی کتاب ہے تو اسے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے. پارلیمنٹ میں یہ کتاب داخل کر دی جائے مسائل کے لیے کافی. فتاوی رضویہ شریف فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا. سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا, کنز الایمان, فتاوی رضویہ شریف, یہ دونوں کتاب ہیں اور قیامت تک یہ دونوں رہیں گے, قیامت تک. اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت قیامت تک رہے گا. مسلک اعلیٰ حضرت وہ کیسے؟ خود التجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین ایک رسالہ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا. یہ رسالہ لکھ کر مکمل کر چکے تھے تو خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک چراغ, میں اس کو جلا رہا ہوں اور دو لوگ کھڑے ہیں میرے سامنے, وہ بجھا دے رہے. میں پھر چراغ جلا رہا ہوں, وہ بجھا دے رہے. میں پھر چراغ جلا رہا ہوں, سامنے والا بجھا دے رہا. دو لوگ وہ بجھا دے رہے. اتنے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سگے بارگاہ کی طرف تشریف لائے, مالک اپنے کتے کی طرف تشریف لائے. سگے بارگاہ لفظ یاد رکھیے گا, سگے بارگاہ کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے. سگے بارگاہ کی طرف تشریف لائے. اور جو انسان جتنا بڑا سگ ہوگا مالک کا اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ, جتنا بھی بڑا سگ ہوگا. یہی وجہ ہے کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, جب یہ کہا اعلیٰ حضرت نے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تب حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے پیارے مصطفیٰ قبر انور سے باہر تشریف لے آئے. سر کی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے زیارت کی, سر کی آنکھوں سے. 555 ہجری میں سید احمد رفاعی کا بھی یہ واقعہ, وہ یہ لکھتے ہیں فی حالت البعد روحی كنت ارسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي وهذه دولة الاشقاء قد حضرت فامدد يمينك كي تخطى شفتي. یا رسول اللہ جب میں دور تھا تو روح کو بھیج دیتا تھا, اب قریب آ گیا ہوں جسم لے کر کے تو اپنے ہاتھ کو ذرا باہر نکال دیجئے نا, میرے ہونٹ بوسہ لیں گے, میری آنکھیں دیکھے گی. پیارے مصطفیٰ نے عاشق کی سن لی اور قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے. حضرت سید احمد رفاعی نے مزے لے لے کر دست بوسی کی, مزے لے لے کر, پھر ہاتھ اندر چلا گیا. اچھا ایک اور ہاتھ نکلنے پہ سے ایک اور بات بتا دوں. مخدوم سمنہ علیہ الرحمہ
शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी का हाथ कब्र से बाहर आ गया, हाथ बाहर आया हुआ। अभी जो जदीद टेक्नोलॉजी वाले ना बहुत इतरा रहे हैं ना कि मैं पता लगा लेता हूँ पेट में क्या लड़का है या लड़की, मैं उससे कहूंगा बता शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी हाथ बाहर क्यों निकाले, बता तू। अमेरिका का सैटेलाइट तू बता सकता क्या? चाइना वाला तू, ब्रिटानिया वाला तू, रूस वाला तू का नहीं। हम तो काबिल आबाद सलासा की तस्वीर लेते हैं, तूल अर्ज उमुक जिसमें जिस्म और मटेरियल की फोटो खींचते हैं और उसी के बारे में बता सकते हैं, अनमटेरियल के बारे में हम नहीं बताते। पता ये चला तुम्हारी ताकत, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा पावर सिर्फ मटेरियल पे चलता है, और फीलिंग अनमटेरियल है, ख्वाहिश अनमटेरियल है, ख्वाहिश अनमटेरियल है, सोच अनमटेरियल है। शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी क्या चाहते हैं? दुनिया के तमाम जदीद टेक्नोलॉजी का जनाजा निकलता है और अशरफियों के राजा, सुन्नियों के सरदार, सैयदों के आका और पेशवा, हिंदुस्तान में अजीम सिंबल ऑफ अल्लाह, सिग्नल इलाही, मखदूम सिमना सीधा आंख बंद करते हैं और अंदर दाखिल होते हैं और बातें करते हैं, हुजूर दस्ते यमुना को बाहर क्यों निकाला? कहा मखदूम मैंने कहा था टोपी रख देना, इन लोगों ने टोपी रखी नहीं, मेरी टोपी लाओ। मखदूम ने सिमना ने टोपी रखी, हाथ अंदर चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग को पता है अमिताभ बच्चन की पूजा शुरू हो गई, बड़े बड़े सुपरमैन सुपर हीरो की पूजा शुरू हो जाती है, लेकिन मुस्लिम क्यों नहीं करता है? क्योंकि तमाम साइंसदानों का बाप मखदूम सिमना अलैहिर्रहम, हर वली वकाला के लीडर और बॉस हुआ करते हैं। इसलिए हमारा तो मानता ही नहीं, हमने इससे बड़ी बड़ी करामतें देखी है, तो मैं क्या तुम्हारे करिश्मा और जादू को मानूं? इस वजह से मुस्लिम का सर किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकता, और ना वो ताजीमन झुकता है और ना ताबुदन झुकता है। मुस्लिम का सर ताजीमन भी नहीं झुकता और इबादतन भी नहीं झुकता, और यही मसलक आला हजरत है। इबादतन झुकाना शिर्क है और ताजीमन झुकाना हराम है, और जो पीर ताजीमन झुकाता है वो मसलक आला हजरत वाला नहीं, बल्कि वो सुन्नी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर ताजीमन झुकना ये शरीयत मुस्तफाविय्या में जायज है ही नहीं। अगर जायज होता तो सहाबा ने परमिशन मांगी थी, या रसूल अल्लाह जानवर सजदा करते हैं मैं भी सजदा करूंगा, नबी ने कहा नहीं, नबी ने मना कर दिया, तुम करवा रहे हो। खुदा की कसम तू सर से पांव तक पैर तो हो सकता है, तेरा सर भी पैर है और तू भी पैर है, सुन्नियों का पीर नहीं हो सकता है। मसलक आला हजरत ट्रू इस्लाम, दैट इज ट्रू इस्लाम। भाई सग जितना ज्यादा कहा कुर्ब उतना ही हासिल, सग जितना सगे बारगाह की तरफ तशरीफ लाए। और फिर नबी ने क्या फरमाया? आला हजरत के हाथ में चराग है, याद रखिए, और फूंक मार रहे हैं, बुझा दे रहा, जला रहे वो बुझा दे रहा सामने वाला। तो नबी को देखते ही वो दोनों गायब हो गए। आला हजरत लिखते हैं न जाने जमीन खा गई आसमान निकल गया, फतवा रज़विया में लिखा हुआ है न जाने जमीन खा गई आसमान निकल गया। नबी तशरीफ लाए और फिर जुमला देखे, फूंक मार अल्लाह रोशन करेगा। आला हजरत से फरमाते फूंक मार अल्लाह रोशन करेगा। A question arises in our mind, ये चिराग कैसा चिराग है जो फूंकने से जलता है? भाई साहब चिराग फूंकने से बुझता है, मैंने प्रैक्टिकली बचपन में की है, हालांकि फूंक से बुझाना जायज नहीं। उलमा फरमाते अदब के खिलाफ ऐसे करके बुझाओ, मगर ये हकीकत है कि हवा से चिराग बुझता है। मगर आला हजरत से नबी फरमाते फूंक मार अल्लाह रोशन करेगा। नंबर 1, ये चिराग ऑयल वाला, जैतून वाला, घासलेट और केरोसिन वाला चिराग नहीं, ये इस्लाम का नया चिराग
اسلام کا چراغ ہے جس کا نیا نام مسلک اعلی حضرت. اور جو چراغ آئل سے جلتا ہے وہ پھوٹ سے بجھ جاتا ہے. یہ وہ چراغ ہے جہاں کیروسین کی جگہ رب کا نور لگا ہوا ہے. مصطفیٰ کے نور سے جو چراغ جلتا ہے وہ ہوا کے نوک پر بھی اور دوبارہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جملہ دیکھیں, پھوک مار اللہ روشن کرے. کس نے کہا پھوک مار؟ نبی نے. تو پھوک کس کی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت میں پھوک کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی. پھوک رضا کی ہے, حکم اللہ کا ہے, حکم پیارے مصطفیٰ کا ہے. پھوک مار اللہ روشن کرے گا, پھوک اعلیٰ حضرت کی. حکم دیا پیارے مصطفیٰ نے, روشن کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اب بتائیں مسلک اعلیٰ حضرت کو زوال ہو سکتا ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کو زوال نہیں ہو سکتا, بلکہ اچھا نام ہے داتا گنج بخش ہجویری. انہوں نے خواب میں دیکھا, یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے, خواب میں دیکھا کہ, اور اچھا سو کہاں رہے تھے وہ حضرت بلال کے مزار شریف پہ سو رہے تھے. تو حضرت بلال کے مزار شریف پہ سو رہے تھے, تب خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کو اپنی گود میں لیے ہوئے اور گود میں لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ بوڑھے آدمی کو غور سے دیکھا, یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کو بچے کی طرح, اچھا کلیجے سے چپکائے بھی ہوئے تھے, ایسے بچے کی طرح بوڑھے آدمی کو کلیجے سے چپکا کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. جب غور سے دیکھا یہ کون ہے تو سمجھ میں آیا یہ ثابت کا بیٹا نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. نبی گود میں لیے ہوئے, یاد رکھیے گا. اچھا بچپن بچے کی شکل میں نہیں, بوڑھے کی شکل میں. پتہ یہ چلا چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے, کتنا بھی بوڑھا ہو جائے, کتنا بھی بوڑھا ہو جائے, امام اعظم سے نبی ویسے پیار کرتے ہیں جیسے اپنے بچے سے پیار فرماتے ہیں. اور لے کے کدھر جا رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف. کون لے کے جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف؟ پیارے مصطفیٰ. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس تو آ چکے ہو, لاؤ میں تجھے اللہ کے پاس لے چلے جاؤں. اور مذہب حنفی کو اگر کسی ایک کتاب میں سمٹ دیا جائے تو اسے فتاوی رضویہ شریف کہا جاتا ہے. امام مہدی مجتہد ہوں گے, حضرت عیسیٰ نبی ہے وہ بھی مجتہد ہے, صاحب کتاب ہے, مگر جس طریقے پر چلیں گے نا, جس طریقے پر چلیں گے نا وہ مذہب حنفی کا طریقہ ہوگا, مذہب حنفی کا طریقہ ہوگا. بھائی صاحب قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت کو رہنا ہے. اس لیے محبت و عقیدت اور پیار کے ساتھ غلام جیلانی اظہری ایک لاجیکلی میسج دے کے جا رہا ہے کہ یقیناً جس کے اندر 4 شرطیں ان کو پیر مانے, سنی ہونا, فاسق مولوی نہ ہونا, خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا, عالم ہونا, یہ 4 شرطیں ہیں. اور یہ 4 شرطیں پیر کی ہیں, 4 شرطیں پیر کی ہیں. جتنے پیر ہیں یہ 4 شرطیں ہیں وہ سنی ہیں, اور تمام سنیوں کی سنیت اگر باقی ہے تو وہ احمد رضا خان کی وجہ سے باقی ہے. اور حدیث شریف میں آیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. امام احمد رضا خان نے سنیت بچائی ہے. امام احمد رضا خان جانے لگے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کو بھی انتقال تو کرنا نا بھائی صاحب. انتقال سے پہلے, اب میں گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں, انتقال سے پہلے انہوں نے سوچا کہ مسلک کا کام کیسے ہوگا, کیسے ہوگا مسلک. تو انہوں نے تبلیغ میں ایک مولانا کو تیار کیا, پریپیئر کیا تبلیغ میں کہ تمہارا کام پوری دنیا میں تبلیغ کرنا, اور دنیا میں عربی بھی چلتی, فارسی بھی چلتی, انگلش بھی چلتی, تو لاؤ تم عالم تو بن گئے نا, اب پنجاب یونیورسٹی جا کے انگلش پڑھ کے آؤ. ان کو پنجاب یونیورسٹی بھیجا, انگلش پڑھایا اور پوری دنیا کے لیے مبلغ بنایا. دنیا اسے علامہ عبدالعلیم بیرٹھی کے نام سے کہا. میں تو جا رہا ہوں لیکن فقہ میں کوئی آدمی ہونا چاہیے نا. امجد علی تم فقہ میں محنت کر لو. دنیا انہیں صدر الشریعہ کے نام سے یاد ہے. حدیث میں بھی ایک آدمی تو ہونا چاہیے نا, حدیث میں, کیونکہ فتاوی
ملٹی پرپز ہے، ملٹی پرپز، سائنس بھی، لاجک بھی، ارضیات بھی، ادب بھی، انشا بھی، منطق بھی، اشعار بھی، سب ہے اس کے اندر. لیکن حدیث میں تو میرا ایک شاگرد ہونا چاہیے نا. ظفر الدین بہاری ادھر آؤ، آپ اسپیشل حدیث میں محنت کرو. علامہ ظفر الدین نے جب قلم اٹھایا ہے تو حدیث کی کتابوں کی 14 قسمیں، کتابوں کی صرف، حدیث کی تو 300 سے زیادہ قسمیں، صرف کتابوں کی 14 قسمیں، جس میں امالی، جز، فرد، صحیح، جامع، مسند، یہ سب کتابوں کی قسمیں. اس میں سنن اربعہ مشہور ہے، اور اس میں سنن نسائی سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کے کتاب الطہارہ میں 500 حدیث ہے. علامہ ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے فیض سے جب حدیث میں قلم اٹھاتے ہیں تو صرف کتاب الطہارہ میں 2200 حدیثیں جمع کر دیتے ہیں. 2200 حدیثیں. ادب تو یہ نہ کہا ندوہ والے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں ادب میں. کس نے کہہ دیا بھائی ندوہ والے اسمارٹ ہوتے ہیں؟ ادب کو دیکھنا ہو تو المبین کتاب پڑھے. قمر اس کو الٹا کرے، رمق اس کو بیچ سے کرے، مقر اسی کو اور بیچ سے الٹا کرے، قرم. اس طرح ہی 3 حرف سے 7 حرف بنایا. اور ادب میں جو المبین کتاب لکھی ہے، بڑے بڑے ادیب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کو پڑھانے میں. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شاگرد ہے جس کے سید سلیمان اشرف بہاری کہا جاتا ہے. مناظرہ میں کون ہے میرا شاگرد؟ حشمت علی، تم ادھر آ جاؤ. مناظرہ کرنا تمہارا کام. اعلیٰ حضرت جان ہے مگر ہر میدان میں ایک ایکسپرٹ. علامہ حشمت علی کو اسپیشل مناظرہ کے لیے تیار کیا. علامہ حشمت علی مناظرہ کیسے کرتے تھے پتا؟ گئے ایک جگہ مناظرہ کرنے کے لیے، تو چپل کو بازو میں رکھ کے چلے گئے. دیکھ سنی مولانا چپل مسجد میں اندر لے کے آ گیا. اور موضوع کیا تھا اس مناظرے کا؟ بدعتی کون، بدعتی کس کو کہتے ہیں، بدعتی کون، یہ موضوع تھا. اور بدعت کی تعریف کیا جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں. یہ تعریف مشہور ہے. تو موضوع یہ تھا بدعتی کون. ٹھیک. علامہ حشمت علی مناظرہ کرنے گئے، چپل بازو میں لے کے. دیوبندی نے کہا دیکھ مسجد کا ادب اس کو پتہ نہیں، چپل لے کے آ رہا ہے یہ مسجد میں. علامہ حشمت علی فرماتے ہیں نبی خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا مسجد دیوبندی کی ہے، چپل چوری ہو جاتی ہے، اس لیے سنبھال کے چپل رکھنا. دیوبندیوں نے کہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کیونکہ ہم لوگ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں. علامہ حشمت علی نے کہا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، ہم مناظرہ جیت گئے کیونکہ یہ خود بول رہا ہے ہم نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اور جو نبی کے زمانے میں نہیں ہو اسے بدعتی کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کو محبت، اس کو محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تقوی میں متقی کون بنے گا؟ تاج شریف فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ممبئی کی دھرتی ہے، چائے کی پیش کی گئی ہے، محدث اعظم ہند بھی موجود ہے، مفتی اعظم ہند بھی موجود ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے لو کرتے تھے، پیار کرتے تھے. help to each other, love to each other, respect to each other. دونوں ہندوستان کی شان آن بان. چائے پیش کی گئی، محدث اعظم ہند مسجدی میں پینے لگے، مفتی اعظم ہند وضو خانے پر جا کے پینے لگے. مریدوں نے دیکھا واہ یار دونوں ولی، دونوں عالم، دونوں متقی، دونوں پرہیزگار، دونوں ہندوستان کی آن بان شان، مگر ایک ادھر ایک ادھر. محدث اعظم نے ہند سے پوچھا حضرات معاملہ کیا ہے؟ کہا جا کے مفتی اعظم سے پوچھ لو. مفتی اعظم سے پوچھا حضور وہ وہی آپ یہاں؟ کہا میں جو یہاں پی رہا ہوں نا یہ تقوی ہے، وہ جو وہاں پی رہا ہے نا یہ فتویٰ ہے. بہت اچھے سوال. محدث اعظم، مفتی اعظم زبردست ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، زبردست. اچھا اسی زمانے میں دیکھیے تقویٰ دیکھیے، اور
فتوا بھی دیکھیں مفتی اعظم کا. مفتی اعظم ہند کے زمانے میں حضور مجاہد ملت پر کفر کا فتوا لگا. اور کس بنیاد پر لگا؟ غور سے سنیے. علامہ سردار احمد صاحب، ختم کروں. کتاب نبی کی شان میں بنارس کے ایک کافر نے لکھی نبی کی شان میں، اور اس کتاب میں نبی کو مہادیو لکھا. نبی کی سیرت پر کتاب مہادیو لکھا. مہادیو کا لفظ دیکھ کر کے اس زمانے کے ایک عالم نے کفر کا فتوا لگا دیا اور سیل لگا دی مفتی اعظم ہند. فتوا جب مارکیٹ میں آنے لگا تو جواب میں مفتی اعظم علامہ عاشق الرحمان زندہ تھے. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ ہندوستان میں پوری میں بہت بڑا مندر ہے، پوری اڑیسہ میں. اس مندر کے پنڈت کے خاندان کا ایک فرد ہے علامہ عاشق الرحمان. حضور مجاہد ملت نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بنانا یہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن مسلمان بنا کے اتنا بڑا علامہ بنانا یہ مجاہد ملت کی زندہ کرامت کا ہے. اور اتنے بڑے عاشق تھے وہ، اتنے بڑے عاشق کہ پاسپورٹ کے لیے جب نام لکھا جا رہا تھا، باپ کا نام پاسپورٹ بنوا تھا، حج کرنے جا رہے تھے تو علامہ عاشق الرحمان کا نام لکھا جا رہا تھا، جگہ خالی ہے کہ باپ کا نام. تو یہ باپ کا نام بتائیے، بولے باپ کا نام بتائیے. نہیں، میرا باپ کافر ہے، میں نام نہیں بتا سکتا. میرے ساتھ میرے باپ کا نام نہیں آیا. آفیسر نے کہا باپ کا نام ضروری ہے، نام پتا ہے. واہ فرد مجاہد. حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں میرا نام لکھ دو باپ کی جگہ، میرا نام لکھ دو باپ کی جگہ. ماں اور بہن نے کہا تھا کہ آ کے دولت لے لیجئے نا. آپ نے کہا اسلام سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. وہ علامہ عاشق الرحمان ہے. جب دیکھے کہ کفر کا فتویٰ مجاہد ملت پر، حضرت میں اس کا جواب دوں گا. کہا جواب آپ کے چکر میں مت پڑو مجاہد ملت، مگر رو رہے کفر کا فتویٰ لگا رو رہے. مفتی اعظم ہند جب دیکھے تو چراغ میں فتویٰ کو سائڈ میں رکھا. کہا میاں مجاہد ملت مجروح ہو گئے نا تو پوری سنیت زخمی ہو جائے گی، پوری سنیت زخمی ہو جائے گی. دعوت شریعوں کو بھیجا، جاؤ حبیب الرحمان مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ. حضور دعوت شریعت دھام لگا لائے. حضور مجاہد ملت کو بلا کے لے گئے. مفتی اعظم ہند نے بلایا ہے، ضیافت کی مفتی اعظم ہند نے، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور وجہ بتائی کہ سیل لگائی گئی کیسے. دھوکے سے میرے عالم موجودگی میں سیل لگائی گئی ہے، میں معذرت طلب کرتا ہوں. معذرت. مفتی اعظم ہند نے معذرت طلب کی. اب مجاہد ملت ہے. مہادیو جو لکھا گیا تھا جس کتاب پر، اس پہ دستخط تو موجود ہے، دستخط موجود ہے. اب علامہ عاشق الرحمان سے کہہ رہے مجاہد ملت اب تم جواب دو. علامہ عاشق الرحمان جب مہادیو کے اوپر کتاب لکھنا شروع کیا ہے تو 10 سے 15 دلائل دے کر 50 صفحے سے زیادہ مقالہ لکھ کر صغرا کبرا نتیجہ ہفتے اوسط گرا کر یہ ثابت کیا کہ مہادیو کا معنی عربی میں نور مبین. مفتی اعظم کا تقویٰ دیکھا، مفتی اعظم کا تقویٰ متقی بن کر دیکھا ہے اس زمانے میں کوئی. تفقہ کی ایک مثال دوں. حضرت علی سے شیعہ نے کہا تھا آپ جو فیصل بنا رہے ہیں نا مجھے تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا ہے، میں کسی کو حاکم مانتا ہی نہیں. یہ شیعہ نے کہا، اور اس طرح کافر ہو کے دائرہ اسلام سے نکل گئے. دلیل کیا دی انہوں نے؟ قرآن کی آیت بھائی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے تو میں کسی اور کو کیوں مانوں. اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے حکم بنایا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں تسلیم ہے، مگر وہ کیا کہہ رہا کہ نہیں حکم اللہ ہی کا چلے گا. تو حضرت علی کا تفقہ دیکھیں، تفقہ. بات تو صحیح کی اس نے لیکن مقصد بات ہے. حضرت علی نے کیا کہا شیعہ کے بارے میں؟ بات صحیح ہے. بات کیوں صحیح ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا، یعنی الحکم الا للہ، بات صحیح ہے، مقصد باطل. مقصد کیا؟ صحابہ قتل ہوتے رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ منیت باطل ہے. حضرت علی کا تفقہ اعلیٰ حضرت کے اندر اور پھر مفتی اعظم ہند کے اندر دیکھیں.
आला हजरत अशरफ अली थानी से पूछा गया काफिर का जूठा क्या है? बोलो जायज है। आला हजरत से पूछा गया काफिर का जूठा क्या है? कहा उसकी 3 किस्म है। अगर शराब पी के फिर पानी पिया है तो वो हराम है, और अगर ये पता हो कि कुल्ली किया है